السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے خوشی اور غم کیسے منائیں، یا خوشی اور غم منانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ خوشی کس طرح سے منا رہے ہیں، غم کس طرح سے منا رہے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے میں خوشی کی بات کروں کہ خوشی منانے کا ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہے۔ تو جب ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ خوشی منانے والا جب خوشی مناتا ہے تو اسے چند چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ چیزیں وہ ہیں کہ خوشی مناتے ہوئے ایسے امور سے بچے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کا دنیا میں کام ہی کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے نا، اور یہ خوشیاں اسی نے ہمیں دی ہیں، غم بھی اسی کی جانب سے آتے ہیں، تو یہ خوشیاں بھی ہم نے استعمال کرنی ہیں، اس کو منانا ہے، اور غموں کے اوپر صبر بھی کرنا ہے۔ تو خوشی اور غم منانے کا طریقہ کار وہ ہونا چاہیے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہو۔ جب خوشی مناتے ہوئے یا غم مناتے ہوئے ہم کوئی ایسا عمل کر بیٹھیں جو کہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو پھر ایسا کام کے اوپر فوراً شریعت کا حکم نافذ کیا جائے گا۔ تو ایک سمجھدار مسلمان اس بات سے جو ہے نا بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی برائی میں ملوث ہو۔ برائیوں سے بچنا چاہیے، خود بھی بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ اب جیسے کہ خوشی منانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں۔ اب وہ سالگرہ مناتے ہوئے کیا کرنا چاہیے کہ ہم وہ سالگرہ منانا باعث ثواب ہو جائے، یا کم از کم ہمیں گناہ نہ ملے۔ دیکھیں، سالگرہ منانا جائز ہے۔ اگر آپ کیک وغیرہ کا انتظام کرتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، وہ بھی جائز ہے۔ سالگرہ مبارک کہتے ہیں، یا انگلش میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن جہاں پر میوزک چلا، یہ ناجائز ہے۔ جہاں پر ڈانس وغیرہ کیا گیا، یہ ناجائز ہے۔ تو اپنی خوشی کے جائز طریقے کو چھوڑ کر ناجائز کاموں میں کیوں پڑ رہے ہیں؟ تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ جب یہ کام آپ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ وہ خوشی منانا آپ کے لیے باعث رحمت ہو سکتا ہے، اور کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے بلڈنگ سجانا ٹھیک ہے، جائز ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ بلڈنگ سجائیے اپنی۔ شادی بیاہ کے موقع پہ لوگ اپنے گھروں میں ڈیکوریشن کرتے ہیں، بلڈنگ سجاتے ہیں، لائٹس کا انتظام کرتے ہیں، لگاتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، لگائیں۔ اگر اللہ نے ان کو دیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن فضول خرچی سے بچنا ہے۔ پیسے لٹانا اس طریقے سے کہ جو دولت کا زیان نظر آتا ہے۔ بعض لوگ کھانا بھی اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی کھانے کی بے حرمتی ہے۔ تو خوشی منانے کا یہ طریقہ اسلام نے تعلیم نہیں کیا۔ اسلام نے ہم مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، تو ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم خوشی اسی طریقے سے منائیں جہاں پر کہ ہمیں اسلام حکم دیتا ہے، اور جن چیزوں سے منع کرتا ہے اس سے باز رہیں۔ اب جیسے اسی طرح سے غم منانے کا طریقہ ہے۔ غم منانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اس تکلیف کے اوپر صبر کیا جائے، اور پھر خوشخبری بھی سنائی۔ اور وہ خوشخبری کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ بھلا کیسے پریشان رہ سکتا ہے؟ یہ دل کو تقویت دیتا ہے۔ یہ جملہ قرآن پاک کی آیت ہمارے دل کو تقویت دیتی ہے، مضبوط کرتی ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے، تو اس سے بڑی اور خوشی کی کیا بات ہوگی دنیا کے اندر۔ تو غم منانے کے اندر وہ عمل نہیں کرنا چاہیے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ وہ جیسے کیا ہے کہ جس طریقے سے اگر کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو وہ شکوے کر رہا ہوتا ہے، ہر ایک کو بتاتا ہے کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، یا مجھے بیماری ایسی لگ گئی ہے جو اب ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، یا جناب میرے جیب سے پیسے کسی نے نکال لیے، یا کسی بھی طرح کی وہ دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا سمجھدار ہو اور اس کو کہے کہ بھائی صبر کیجئے، تو موصوف کا جواب کیا ہوتا ہے کہ بھائی صبر ہی تو کر رہا ہوں۔ تو یہ صبر کرنا نہیں کہلائے گا۔ پھر اگر کوئی اپنے منہ پہ ہاتھ مارے زور زور سے، یا اپنے بالوں کو نوچے، یا کپڑوں کو پھاڑنے کی کوشش کرے، یا زمین پہ لوٹ پوٹ ہو غم مناتے ہوئے، تو یہ تمام طریقے شریعت کے خلاف ہیں۔ ہمارا اسلام ہمیں ان چیزوں کی اجازت
نہیں دیتا۔ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی تو پریشانیاں آئیں، امتحانات آئے، غم بھی آئے، آپ کی اولاد آپ کے ہاتھوں میں انتقال کر گئی، تو اس کے اوپر آپ نے کیسے غم منایا؟ غم منانے کا طریقہ کار کیا ہے؟ حدیثوں میں ہمیں واضح طور پہ ملتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی اولاد کی محبت میں مبارک آنسو بہایا کرتے تھے، لیکن زبان سے شکوے کے جملے نہیں کہا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے وہ قیمتی آنسو نکلا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں واقعی کسی چیز کا دکھ ہے، غم ہے، ہمارا کوئی پیارا فوت ہو جاتا ہے، ہمارا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے اوپر واویلا کرنا، شور مچانا، یہ شریعت نے منع کیا ہے، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اب اگر کوئی کہے جی غم کے عالم میں کسی کو کیا ہوش، تو اس کی بات یقیناً ٹھیک ہے کہ واقعی جس کو واقعی غم ہے اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور وہ مدہوش ہو گیا ہے، یا اس کی کیفیت مجنوں جیسی، پاگلوں جیسی ہو گئی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں اس کی بات کو۔ لیکن جو دکھاوے کے لیے روتے ہیں، کسی کی میت کے اوپر آتے ہیں، گلے لگ کر دکھاوا کر کے روتے ہیں، اور 10 منٹ کے بعد ان صاحب کو دیکھیں تو جناب وہ کہہ لگا کے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ یہی صاحب جب جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہیں تو وہاں پر بیٹھ کے دنیا کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ غم منانے کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہ دل کی کیفیت کے اوپر ہے، ہم اپنے دل پہ غور کریں کہ کیا میں واقعی دکھی ہوں کسی بات سے، تو اس کو صبر کرنا ہے، بتانا نہیں ہے کسی کو کہ میں پریشان ہوں۔ پریشانی اپنی ظاہر نہ کریں، کیونکہ پریشانی اللہ تعالیٰ نے دور کرنی ہے، تو لوگوں کو بتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے راستے پر چلتے ہوئے، اہدنا الصراط المستقیم پر چلتے ہوئے، ٹھیک ہے نا، یہ دعا ہم مانگتے ہیں ہر نماز میں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ تو ہم نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ خوشی کیسے منائیں، غم کیسے منائیں، اصول یاد رکھ لیں۔ آخر میں پھر میں ذکر کر دوں کہ ہر وہ کام جو کہ ناجائز کیا ہے ہماری شریعت نے، ان کو نہ اپنی خوشی میں شامل ہونے دیں، نہ اپنے غموں کے اندر شامل ہونے دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بے انتہا خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں آفات و بلیات سے بچائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔